الرحیم۔ اطمینان قلب کا قرآنی نسخہ۔ اطمینان اطمینان قلب کا قرآنی نسخہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس کی رضا کے ماتحت زندگی بسر کرے۔ عرض یہ ہے اللہ تعالیٰ کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس کی رضا کے ماتحت زندگی بسر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تھوڑا سا اختیار دے رکھا ہے۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ میں نے اس کو جو اختیار دیا ہے وہ انسان اس اختیار کو میرے سپرد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تھوڑا سا اختیار دے رکھا ہے اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ میں نے اس کو جو اختیار دیا ہے وہ انسان پھر اس اختیار کو میرے سپرد کر دے۔ انسان مٹی سے پیدا ہونے کے باعث غیر اندیش ہے، انجام کو سوچنے والا نہیں۔ اس لیے اگر اس اختیار کو اپنے پاس ہی رکھے گا تو اس کو غلط طریقے سے استعمال کرے گا، جس کا لازمی نتیجہ بربادی ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ اس اختیار کو جبر سے نہیں بلکہ خوشی سے میرے سپرد کر دیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے۔ ایک مثال سے یہ مضمون زیادہ واضح ہو جائے گا۔ ایک شخص کا ایک بچہ ہے جو تیسری جماعت میں پڑھتا ہے۔ وہ جب تیسری جماعت کا امتحان پاس کر لیتا ہے تو باپ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کو 5 روپے انعام دیتا ہے۔ بچہ اگر یہ روپے اپنے پاس رکھے گا تو ایک ہی دن میں ضائع کر دے گا۔ اس لیے باپ اس سے کہتا ہے کہ یہ روپے میرے پاس ہی اپنی والدہ کے پاس جمع کرا دو اور روزانہ اس میں سے 2-4 پیسے خرچ کر لیا کرنا۔ اگر بچہ ایسا کرے گا تو یہ روپے کئی ماہ تک چلیں گے۔ اس صورت میں وہ ماں باپ سے پوچھ کر خرچ کرے گا۔ مثلا گرمی کا موسم ہے، بچہ ماں سے پوچھتا ہے کیا لوں؟ ماں کہے گی 1 آنے کی دہی لا کر لسی بنا دو۔ اگر بچہ والدین کا کہا نہیں مانے گا تو بازار میں 5 روپے کا نوٹ لے کر جائے گا، آگے کوئی ٹھگ مل جائے گا اور وہ 5 روپے لے کر ریوڑیوں سے اس کی جیب بھر دے گا۔ یہ جیب بھری ہوئی دیکھ کر خوش ہوگا مگر نقصان کو محسوس نہ کرے گا۔ بیائی نہیں، اسی طرح انسان کے پیچھے نفس و شیطان 2 ٹھگ لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار کو اس کے سپرد کر دے گا تو اس کی منشا کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ اس صورت میں اس کا ہر کام عبادت تصور ہوگا۔ اگر اپنی مرضی سے اس اختیار کو استعمال کرے گا تو پھر یہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو
خواہشات نفسانی کو خدا بنا رکھا ہے۔ خدا کا بندہ کہلانے کا حقدار نہ ہوگا بلکہ نفس کا بندہ کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت عطا فرمائے۔ آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر سوتے ہیں، صبح اٹھ کر رفع حاجت کے بعد مسواک کر کے وضو کرتے ہیں، اس کے بعد نماز کریمہ میں جاتے ہیں۔ مسواک کرنے سے نماز کی قیمت 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز میں مسواک لازم قرار دیتا ہوں۔ وضو سے ناک اور منہ کا تعفن دور ہو گیا ہے، منہ دھویا کسل دور ہو گئی، ہوش آ گئی۔ اس صفائی اور پاکیزگی کا نام طہارت ہے۔ اس سے طبیعت میں لطافت پیدا ہوتی ہے اور وہ یاد الہی کے لیے آمادہ نظر آتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ناپاکی کی حالت کا نام حدث ہے۔ یہ طبیعت کو یاد الہی کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتی۔ اگر ہم نے نفس کے ارادے کو اللہ کے سپرد کر دیا تو ہم اس سے کہیں گے، اے اللہ تو سلائے گا تو سوئیں گے، تو جگائے گا جاگیں گے۔ رسول اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مراد کے اشارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے اور بعد میں باتیں کرنے کو ناپسند فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہی مطلب ہے، یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا۔ یہ اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے، اللہ ہی کے سپرد کر دینا۔ کسب معاش کے لیے آپ جو کام چاہے کریں، اللہ تعالیٰ صرف اتنا چاہتے ہیں، اے میرے بندے اگر تو میرے جسم کو غذا کھلاتا ہے، اگر تو جسم کو غذا کھلاتا ہے تو روح کو بھی غذا پہنچا ہے۔ یہ نماز بھی پڑھ لے۔ پہلے لوگ شام کو دانے بھنا کر کھاتے تھے اور اب اس وقت چائے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے نہیں روکتے، صرف یہ چاہتے ہیں کہ ذکر الہی کا 5 وقتہ پروگرام بھی ساتھ ساتھ نپٹا جائے۔ جب مغرب کے وقت دکان کا دروازہ بند کیا، پاس ہی مسجد میں جا کر اگر نماز ادا کر لی تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ رات کو سونا ہے لیکن ممکن ہے کہ صبح کی نماز سے پہلے ہی موت آ جائے، اس لیے رات کو نماز پڑھ کر سوئیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے معاملہ صاف رہے۔ یہ اللہ کے بندوں کا پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے اور توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔